السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام وهدانا لمعرفة الحلال والحرام ووفقنا للحكم بما أنزل على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی اعتبار سے یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس کی خاص مناسبت اور اس کی خاص اہمیت ایک ہوتی ہے جو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں آقائے مدنی امام الکونین، خاتم النبیین، امام المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے لیے اور پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑی اور سب سے انمول اور سب سے بے بہا مثال اور سب سے بھلائی و خیر کی چیز ہے. عزیزوں اور دوستوں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آخر کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کی کیا مصلحت ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. کہ اس آیت مبارکہ میں تین مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، تین اہمیتوں کو بیان کیا گیا ہے، تین مصلحتوں کو اور تین حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جن حکمتوں کے ذریعے سے آقائے مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو کیوں بھیجا گیا؟ ایسا تو نہیں کہ ایک عام انسان کی طرح بھیجا گیا اور ان کی نشو و نما کی گئی اور ان کو اٹھا لیا گیا. ایسا تو نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن سب سے تین اہم مقاصد جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. اور جو بنیادی چیز ہے جس کو لے کر آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اس دنیا میں ان کو بھیجا گیا، اسی بنیاد کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اسی بنیاد کی وجہ سے ہم تم پر احسان جتلاتے ہیں، ہم تم پر احسان کرتے ہیں کہ تمہارے ہی میں تم میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تمہاری ہی سے اور تمہاری ہی سے ایک قوم میں سے تھا. اسی وجہ سے ہم تم پر احسان جتلاتے ہیں. آخر وہ کیا بنیادی چیز تھی؟
وہ کیا مصلحتیں تھی، وہ کیا حکمتیں تھی جس کو لے کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ سب سے پہلے نمبر 1 چیز یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تمام اللہ کی آیتوں کو تم پر تلاوت کرتے ہیں۔ ایک تو آیاتہ کا مطلب ایک تو آیتیں ہوتی ہیں جو قرآن کریم کی ہیں، لیکن آیتوں کا دوسرا مطلب بھی ایک نشانی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کے تمام احکامات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی تمام نشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہی تو مطلب ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسرا مقصد ویزکیہم، کہ مومنین کا تزکیہ کرتے ہیں، مومنین کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ کی بڑائیوں کو اور بڑھاتے ہیں، اور اللہ کے نہ ہونے کو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہونے کو، عقائد کو ختم کرتے ہیں۔ اور یہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہونے کا جو تأثر ہے، ان کے دلوں سے اس رنج اور اس کے دلوں کے ایک گھٹیا چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ یہ کام اس کی وجہ سے ہو گیا، فلاں بابا کے پاس بھی کوئی گن ہے، فلاں بابا کے پاس بھی کوئی گن ہے، فلاں درگاہ کے پاس بھی کوئی ایک گن ہے، جہاں جا کر مسائل حل ہوتے ہیں، جہاں جا کر اور کچھ مسائل کا سامنا ہونا پڑتا ہے۔ ان تمام کے عقائد کو دلوں سے صاف کرتے ہیں۔ اسی کا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ تمام کے تمام چیزوں سے ہٹا کر اللہ کے ایک ہونے کا اقرار اور اس پر ثابت قدم رہنے کا ایک ہتھیار جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا دوسرا مقصد تھا۔ اور پھر تیسرا مقصد یہی تو کہتے ہیں کہ ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کرنے والی اور سنورنے والی اور بگاڑنے والی اور بنانے والی ذات جو ہے رب العالمین کا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے، ان کے احکامات کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، قرآنی تعلیمات کو سکھاتے تھے۔ کس کے ذریعے؟ حکمتوں کے ذریعے سے، حکمت سے سکھاتے تھے۔ اگر آقا مدنی اور تمام صحابہ کرام کی زندگی کو ہم اتاریں گے، ان کی زندگیوں کی طرف نظر دوڑائیں گے، تو ہر چیز کا علم ان کے زندگیوں میں ہم کو نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام کے مقاصد تین ان آیتوں کے ذریعے سے نکلتے ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر یہ تمام چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ شخص اس چیزوں پر عمل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی چیز سے وہ ہٹ گیا تو سمجھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے مقصد سے وہ شخص ہٹا ہوا ہے۔
یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی، اور اسی لیے یہ بنیادی چیز کو یہ بنیادی چیز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسی وجہ سے اس امت پر احسان جتلایا ہے، اور پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اگر کوئی شخص ان تین چیزوں کی بنیادی مقاصد کو، مسائل کو حل نہیں کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، تو وہ پہلے لوگوں کی طرح گمراہی میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے آقا مدنی کو انہی چیزوں کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اسی لیے آقا مدنی اس دنیا میں آئے تھے۔ نبی آئے اور اس تمام چیزوں کی تکمیل کیے اور اس دنیا سے چل بسے، اور لوگوں کو یہ سبق دیا کہ انہی بنیادی چیزوں پر اگر تم قائم و دائم رہو گے تو اسلام کی تمام کے تمام چیزوں کے اوپر چلنا تمہارے لیے آسان اور سہولت کا ایک باعث بنے گا، اور اگر تم ان چیزوں سے ہٹ جاؤ گے تو تمام کے تمام گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم ان مقاصد کو سمجھیں اور ان کے مطابق ہم عمل کریں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام مقاصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری ویڈیو آتی رہے گی کہ کس مقصد کے لیے، اور خاص ربیع الاول کے مہینے میں جو خرافات و بدعات ہوتے ہیں ان تمام کو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔